السلام علیکم۔ میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر جب اپنی کمرے میں جاتی تو مجھے اپنا بیڈ پانی سے بھیگا ہوا ملتا۔ میں حیران ہوتی کہ میرے بستر پر اتنا پانی کیسے آ جاتا ہے۔ میرے سسر نے مجھے بتایا کہ تمہارے کمرے کے اوپر پانی کی ٹینکی ہے، شاید وہاں سے پانی ٹپکتا ہے۔ لیکن ایک دن مجھے بہت تجسس ہوا کہ سارا دن پانی نہیں آتا، لیکن رات ہوتے ہی بستر کیسے گیلا ہو جاتا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے میں باورچی خانے میں جانے کی بجائے کمرے میں ہی چھپ گئی، اور یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ یہ پانی تو دراصل میری شادی کو ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ جب ایک دن میں سارے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر رات کو اپنے کمرے میں گئی تو سارا کا سارا بیڈ پانی سے تربتر تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ اتنا پانی کہاں سے آیا ہے۔ میرے شوہر کو بھی بیڈ پر سونے کی عادت تھی اور اسے تو نیچے نیند بھی نہ آتی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو مجھ پر غصہ ہونے لگا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جب میں باورچی خانے سے واپس آئی تو بیڈ مجھے اسی حالت میں ملا۔ میری بات سن کر وہ غصے سے کمرے سے نکل گئے اور اپنے چھوٹے بھائی کے کمرے میں جا کر سو گئے۔ میں خود بھی بہت پریشان تھی کیونکہ کمرے میں اور کوئی جگہ نہ تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو فرنیچر سے بھرا ہوا تھا، صرف بیڈ پر ہی سونے کی جگہ تھی جو اب پوری طرح گیلا تھا۔ میں خود بھی سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، اسی لیے لاؤنج پر پڑے صوفے پر جا کر سو گئی کیونکہ گھر میں کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ سسر سو چکے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنا سارا پانی کمرے میں کیسے آ گیا ہے۔ گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں تھا کہ جو شرارت میں کچھ ایسا کرتا، صرف میرا ایک دیور، بڑی نند اور سسر ہی تھے۔ میرے شوہر حارث بھی پردیس سے آئے تھے، انہیں لوٹ کر واپس جانا تھا، ان کے چھٹیاں ختم ہونے میں کچھ ہی دن باقی تھے، لیکن مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ میرے سسر نے شادی کے پہلے ہی دن سے مجھے گھر کی ساری ذمہ داریاں دے دی تھی۔ رات دیر تک میں باورچی خانے سے فارغ ہوتی تو کچھ وقت حارث کے ساتھ گزارتی، لیکن بیڈ گیلا ہونے کی وجہ سے آج وہ بھی ممکن نہیں تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر پڑے پڑے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور مجھے اپنی شادی سے پہلے کی زندگی یاد آ رہی تھی۔ میں اپنی اماں کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میں نے شادی سے پہلے کبھی گھر کی کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ میں سارا دن اماں کے کاندھوں پر جھول جھول کر فرمائش کرتی اور اماں میری ہر فرمائش پوری کر دیتی۔ میں ابھی BA میں تھی کہ جب حارث کے ابا میرے لیے حارث کا رشتہ لے کر آئے۔ میری اماں تو بہت ہی خوش ہوئی کہ میرے لیے ایک امیر اور اچھے گھرانے سے رشتہ آیا ہے۔ حارث کی دبئی میں ایک اچھی نوکری تھی اور وہ سال میں 1 مہینے کے لیے چھٹیوں پر پاکستان آ سکتا تھا۔ حارث کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد میری اماں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ رشتہ پکا ہوتے ہی حارث نے مجھے ایک موبائل فون تحفے میں بھیجا اور اس کے ذریعے سے وہ روز مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ حارث اتنی میٹھی باتیں کرتا کہ میرا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا چلا گیا۔ حارث نے مجھ سے کچھ ہی دنوں بعد محبت کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی جو مجھے اتنا پیار کرنے والا اور چاہنے والا شخص مل گیا تھا۔ منگنی سے شادی تک کا سال بھر کا سفر ایسا طے ہوا کہ میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ سارے خاندان میں میرے رشتے کی دھوم مچی ہوئی تھی کہ حارث اور ستارہ کی جوڑی تو چاند سورج کی جوڑی ہے اور حارث تو ستارہ کو سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرے دل میں نئے نئے ارمان جنم لے رہے تھے۔ حارث کو لے کر جذبات کا ایک طوفان میرے وجود میں ہلچل مچا رہا تھا۔ ہماری شادی کی رات میری زندگی کی سب سے خوبصورت ترین رات ثابت ہوئی تھی۔ حارث نے مجھ پر اپنی محبت کی ایسی فوار برسائی تھی کہ میں پوری طرح سے سیراب ہو گئی تھی، لیکن اگلی ہی صبح مجھے پتا چلا کہ آج سے اس گھر کی ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے۔ حارث کے ابا نے سارے کام میرے حوالے کرتے ہوئے محبت بھرے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جب تک بہو نہیں آئی تھی ہم نے نوکرانی رکھ لی تھی، لیکن اب جب کہ ستارہ آ گئی ہے تو کسی باہر والی کے ہاتھ میں گھر کا انتظام کیوں دوں؟ ستارہ سے اچھا اب اس گھر کو کون سنبھال سکتا ہے؟ اگر میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت ہوتی تو میں کبھی کسی نوکرانی کو نہیں رکھتا، بلکہ جس طرح اپنی بیوی کے بغیر میں نے اپنے بچوں کو پالا ہے اسی طرح میں پورا گھر بھی سنبھال لیتا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سارے گھر کی ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں گی۔ میں تو وہ ستارہ تھی کہ جس نے کبھی ہل کر پانی تک نہیں پیا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے سمجھا کر بھیجا تھا کہ شادی ذمہ داری کا نام ہے اور تمہیں ہر قسم کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔
اسی لیے میں نے خوش دلی سے اپنے سسر کی طرف سے سونپی گئی تمام ذمہ داریوں کو قبول کر لیا تھا، لیکن حارث کو دینے کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں بچا تھا، جبکہ حارث اب صرف 15 دن کے لیے پاکستان میں موجود تھے اور اس کے بعد ان کو واپس دبئی چلے جانا تھا اور وہ سال بھر بعد ہی واپس لوٹتے۔ سارا دن میں باورچی خانے کے کاموں میں مصروف رہتی اور رات کو تھکی ہاری جب اپنے کمرے میں لوٹتی تو حارث کا مزاج انتہائی بگڑا ہوا ہوتا۔ وہ غصے میں مجھ پر ایک نظر تک نہ ڈالتے۔ میں انہیں کئی دفعہ یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، بلکہ ان کے ابا نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے، لیکن حارث تو میری بات کا غلط مطلب لینے لگے تھے۔ ایک دن غصے میں کہنے لگے کہ تمہیں اس گھر میں آئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور تم میرے باپ کے خلاف باتیں بنانے لگی ہو۔ ابھی میں اس مسئلے سے ہی نہیں نکل پائی تھی کہ بیڈ گیلا ہونے والا مسئلہ نکل گیا تھا۔ حارث پہلے ہی مجھ سے دور ہو رہے تھے، اس بات کے بعد تو وہ سیدھے دیور کے کمرے میں جا کر سو گئے تھے۔ اگلی صبح میں نے پریشانی کے عالم میں اپنی بڑی نند سے کہا کہ رات کو میرا بیڈ نہ جانے کیسے گیلا ہو گیا تھا۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اچانک سے شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں تمہارا بیڈ گیلا کروں، تم مجھ پر الزام تراشی نہ کرو۔ اپنی بڑی نند کو غصے میں دیکھ کر میں انہیں آرام سے سمجھانے لگی کہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں آپ پر الزام نہیں لگا رہی ہوں، میں تو صرف آپ کو بتا رہی تھی کہ رات کو میرا پورا بیڈ گیلا ہو گیا تھا، لیکن وہ تو آپ ہی سے ہی باہر ہو گئی تھی اور میری کوئی بات سننے کو ہی راضی نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں حارث بھی دیور کے کمرے سے اٹھ کر چلے آئے۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا اور ان کی بہن نے رو رو کر ان کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں ان پر بستر گیلا کرنے کا الزام لگا رہی ہوں۔ حارث نے قہر برساتی نظروں سے مجھے دیکھا اور کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ میں پوری طرح کانپ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ حارث بہت غصے میں ہے اور یقیناً اب میری شامت آنے والی ہے۔ میں اس لمحے کو کوس رہی تھی جب میں نے اپنی نند سے اس بارے میں بات کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرے سسر میرے کمرے میں چلے آئے اور کہنے لگے، تم پریشان نہ ہو، تمہارے کمرے کے اوپر پانی کی ٹینکی ہے، شاید وہی لیک ہو رہی ہے، میں پلمبر کو بلوا کر دکھاتا ہوں۔ اپنے سسر کی بات سن کر مجھے کچھ اطمینان ہوا کہ وہ تو میری بات سمجھتے ہیں۔ میں نے جب سے اس گھر میں قدم رکھا تھا مجھے سب سے زیادہ محبت میرے سسر سے ہی ملی تھی۔ وہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات پر میرا خیال رکھتے، کہیں سے بھی کوئی چیز لاتے تو ستارہ کی آوازیں لگاتے، ہر چیز پہلے مجھے دیتے اور پھر اپنی بیٹی کو دیتے۔ روز صبح شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے اور میرے حق میں ڈھیروں دعائیں کرتے۔ میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں باپ کی کمی محسوس کی تھی، کیونکہ جب میں 6 سال کی تھی تبھی میرے بابا کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن شادی کے اگلے ہی دن اس کمی کا احساس ختم ہو گیا۔ میرے سسر نے مجھ سے اتنی محبت کی، مجھے لگا کہ میرا باپ بھی ہوتا تو مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا۔ کبھی کبھی تو وہ اپنے بچوں پر بھی مجھے فوقیت دی جاتے اور شاید اسی لیے میری بڑی نند کو مجھ سے حسد ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر باتوں باتوں میں میرے سسر سے کہتی کہ آپ کے لیے اب ستارہ ہی سب کچھ ہے اور آپ مجھے بھول گئے ہیں۔ وہ ہنس کر کہتے کہ ستارہ میری اپنی ہے جبکہ تم پرائی ہو۔ میری بڑی نند اصل میں ایک شادی شدہ عورت تھی، لیکن اس کا شوہر نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ 2 مہینے کے لیے ہمارے گھر آ کر رہی تھی، اور جب اس کا شوہر واپس آتا تو اسے اپنے گھر واپس جانا تھا۔ میرے سسر نے بتایا تھا کہ کچھ دنوں میں اس کا شوہر واپس آنے والا ہے۔ میرے سسر نے میرے سامنے ہی پلمبر کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ آ کر ہماری ٹینکی چیک کر لے، اور پلمبر سے بات پوری کرنے کے بعد میرے سسر نے مجھے اطمینان دلایا تھا کہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ لیکن اصل مسئلہ تو وہ تھا جو باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری بڑی نند نے حارث کو نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا تھا اور اب مجھے حارث کی فکر ستا رہی تھی۔ میرے سسر کے کمرے سے نکلتے وقت حارث کمرے میں داخل ہوئے تو میرے سسر نے ایک تنبیہی نگاہ ان پر ڈال دی تھی، لیکن اس کے باوجود حارث نے مجھے بہت کھری کھوٹی سنائی تھی اور مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی آپا سے ایسی کوئی بات نہ کروں جس سے ان کی دل آزاری ہو، کیونکہ وہ میری بڑی ہیں۔ میں حارث کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں نے ان کی آپا سے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن جب بھی میں حارث کے ساتھ ایسی کوئی بات کرتی تو ہم دونوں کے درمیان بحث چھڑ جاتی۔ اگلے دن پھر میرے ساتھ یہی ہوا۔ جب میں گھر کے سارے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں گئی تو بیڈ گیلا تھا۔ میں نے کمرے سے نکل کر حارث کو دیکھا
तो वो देवर के कमरे में बैठे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सारा दिन टैंकी से पानी लीक क्यों नहीं होता है और रात के वक्त ही सारा पानी बेड पर कैसे आ जाता है। हारिस से तो कोई बात करना ही फजूल था, क्योंकि वो हर बात का जिम्मेदार मुझे ही ठहरा दिया करते थे। शादी से पहले उनका मेरे साथ जो रवैया था वो शादी के बाद नहीं रहा था। मैंने अपनी सुसर से पूछा कि प्लम्बर कब आएगा, तो मेरे सुसर ने कहा कि उसके पास अभी कोई ठेका है और वो 2 दिन बाद आएगा। हारिस ने गुस्से से एक नजर बिस्तर पर डाली और देवर के कमरे में जाकर दोबारा सो गए। उन्हें गद्दे के बगैर नींद नहीं आती थी और हमारा कमरा इतना छोटा था कि सोने के लिए कोई और जगह भी नहीं थी। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता था कि इतना बड़ा घर होते हुए भी क्यों मुझे इतना छोटा कमरा दिया गया है। लेकिन हारिस कह रहे थे कि ये कमरा सुसर के कमरे के बराबर है, इसीलिए हमें मिला है ताकि मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम अब्बा को आवाज लगा सको। घर में और कोई कमरा खाली भी नहीं था। एक और जो बड़ा कमरा था उसमें फिलहाल बड़ी आपा रह रही थी और मेरा इरादा था कि बड़ी आपा के जाने के बाद मैं अपना सामान उस कमरे में डाल दूंगी। उस वक्त मेरी मजबूरी थी कि मुझे एक दफा फिर लाउंज के सोफे पर ही सोना था, लेकिन मुझे लाउंज के सोफे पर लेटकर सुकून न आता था और ऐसा महसूस होता था कि मैं बीच रास्ते में पड़ी हूँ और कोई मुझे देख रहा है। अगली सुबह फिर मैंने उठते ही घर के काम का आगाज किया। हारिस का मूड बहुत ही ज्यादा खराब था, क्योंकि उसके जाने में 3 दिन ही बाकी रह गए थे और मैं उसे सारा दिन तो क्या रात में भी वक्त नहीं दे पा रही थी। कुछ गुस्सा मुझे हारिस पर भी था कि बेड पर पानी देखकर वो खुद देवर के कमरे में जाकर सो जाते हैं और मुझे लाउंज में ही छोड़ जाते हैं। घर की सफाई करते हुए मैं छत पर गई तो मुझे अंदाजा हुआ कि टंकी मेरे कमरे की छत से काफी दूर है और ये जगह मेरे बेड के ऊपर नहीं है। मेरे अंदर एक अजीब सा तजस्सुस पैदा हो गया कि अगर ये पानी टैंकी का नहीं है तो मेरा बेड किस तरह गीला होता है। और यही जानने के लिए रात को मैंने बावर्ची खाने का काम अधूरा छोड़ दिया और खुद अपने ही कमरे की अलमारी में छुप गई। और कुछ ही देर बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब जानबूझकर किया गया अमल है। मेरे बेड को गीला करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे सुसर थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे इतनी मोहब्बत करने वाले और इतनी शफीक मेरे सुसर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे सुसर दबे पांव कमरे में दाखिल हुए और मेरे ही कमरे के साथ बने वॉशरूम से पानी की भरी हुई बाल्टी उठाकर मेरे बेड पर डाल दी। इससे पहले कि वो वापस निकल जाते मैं अचानक ही अलमारी से निकलकर उनके सामने आ गई। मुझे देखकर वो हक्का बक्का रह गए। मैंने हैरत से उनसे पूछा कि अब्बा आखिर आपने ये सब क्यों किया? आपकी इस हरकत ने मुझे हारिस से बहुत दूर कर दिया है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे तकलीफ पहुंचाने का बाइस बन सकते हैं। मेरी बात सुनकर अब्बा कहने लगे कि मैंने सारी जिंदगी ये सोचकर शादी नहीं की कि मेरी औलादों के सर पर सौतेली माँ आएगी तो उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। मैंने अपना हर लम्हा उनकी परवरिश में मसरूफ किया और अपने सारे जज्बात और ख्वाहिशात को तर्क कर दिया। लेकिन जब मेरी बेटी की शादी हुई तो वो शादी के बाद बिल्कुल ही पराई हो गई। महीने में एक दफा घर आती और खड़े खड़े ही वापस चली जाती। मैंने जानबूझकर उसके शोहर की नौकरी ऐसी लगवा दी कि उसे 2-2 महीने शहर से बाहर रहना पड़ता और वो मजबूर होकर मेरी बेटी को मेरे पास छोड़कर चला जाता। मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त न होती थी कि जिस औलाद की खातिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी वो औलाद अपनी जिंदगी में मगन होकर मुझे भूल जाए। और जब मैंने हारिस का तुम्हारे साथ रिश्ता किया तो मैंने सोचा कि तुम एक यतीम बच्ची हो, मैं तुम्हारे सर पर शफकत का हाथ रखूंगा, तुम हमारे साथ घुल मिल कर रहोगी। लेकिन तुम्हारे रिश्ते को चंद ही दिन गुजरे और हारिस ने तुम्हें फोन खरीद कर दे दिया। मेरा वो बेटा जो पहले रोज 2-2 घंटे मुझसे फोन पर बात करता था अब 10 मिनट की खैर खैरियत करके फोन काट देता, क्योंकि उसे तुमसे बात करनी होती थी। मैंने हारिस को बहुत मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया था और उसकी अच्छी तालीम के लिए मैंने उसकी माँ की आखिरी निशानी भी बेच दी जो कि उसके जेवर थे। लेकिन फिर जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा तुम अजीज हो गई हो तो मुझे तुमसे हसद महसूस होने लगा।
میں نے تمہیں حارث سے دور کرنے کے لیے اگلے ہی دن گھر کی ساری ذمہ داریاں تمہیں سونپ دی، لیکن پھر بھی میرے دل کو سکون نہ آیا اور اسی لیے میں نے حارث سے دور کرنے کے لیے یہ طریقہ ڈھونڈ لیا۔ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ حارث گدے کے بغیر سو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسے بچپن سے یہی عادت تھی، اور اسی لیے جب یہ بیڈ گیلا ہوتا تو وہ خود ہی اپنے بھائی کے کمرے میں چلا جاتا، اور میرے دل کو یہ سوچ کر سکون ہو جاتا کہ اگر میرا بیٹا میرا نہیں رہا تو وہ تمہارا بھی نہیں رہا۔ مجھے حارث کے غصے کا بھی اچھی طرح اندازہ تھا، اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے تم دونوں کے بیچ دوری ڈال دی۔ میں نے اپنی اولاد کی خاطر ساری زندگی تنہائی کا غم اٹھایا ہے، اور اسی لیے مجھ سے یہ بات ہرگز بھی برداشت نہ ہوئی کہ میرے بچے زندگی میں مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اپنے سسر کی بات سن کر شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ بالکل اکیلے ہو گئے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، اور میرے سسر نے تو دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ حارث نہ جانے کب دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے اور ہم دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ جیسے ہی ابا کی بات ختم ہوئی، حارث کمرے میں آ کر ان کے گلے لگ گئے اور ان سے معافی مانگنے لگے۔ حارث کو احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے ان کے باپ کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے ابا کو یقین دلایا تھا کہ میں ان کے اور حارث کے درمیان کبھی نہیں آؤں گی۔ ابا کو بھی اپنے کیے پر شرمندگی تھی اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ ماں باپ بہت محنت سے اپنی اولاد کو جوان کرتے ہیں، اور انہیں بانٹنے کا حوصلہ ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ اس لیے اولاد کو چاہیے کہ زندگی میں کسی نئے ساتھی کے شریک ہو جانے کے باوجود بھی پرانے رشتے کو پہلے کی طرح ہی تر و تازہ رکھیں۔